تو اس کے اوپر بھی ملچنگ ہم نے یعنی کہ اس کے ابھی اس کی کمپنی نکل رہی ہے، تو ہم نے اس کو وہ جو ریز بیڈ بنایا اسی کے حساب سے نہیں چلنا ہے. نہیں، ریز بیڈ کے حساب سے نہیں ہم نے چلنا، ہمارے لیے مسائل اور ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ بیچ کس ٹائپ کا ہے، کتنا موٹا ہے. بیچ کی دو میجر کلاسیفیکیشن یہ ہیں کہ ایک ہوتا ہے نیرو لیف، باریک پتوں والا، یا جو سوا بنا کے نکلتا ہے، جو گراسز ہوتے ہیں، وہ آپ کا مکی ہو گئی، آپ کی جوار باجرہ ہو گیا، آپ کی اس طرح کے جتنے ہوتے ہیں، گندم ہو گئی، چاول ہو گیا، یہ سوئے دار ایک گراسز کی قسمیں ہیں، اور یہ نکل آتی ہیں باہر، زور لگا کے نکل آتی ہیں، ان کو یہ راستہ اپنا بنا لیتی ہیں. دوسرے ہوتے ہیں براڈ لیف. اب براڈ لیف میں دو ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک براڈ لیف ہوتا ہے جو جن کا سیڈ کا سائز بڑا ہوتا ہے، کاٹن ہے، سویابین ہے، بڑا سیڈ، یعنی کہ جو ایمبریو ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیکج لگایا ہوا ہے تاکہ وہ زیادہ دیر تک اپنا زور لگا کے باہر نکل سکے. اور براڈ لیف کا پتہ چوڑا ہوتا ہے اور وہ گنڈی بنا کے اس طریقے سے باہر نکلتا ہے، تو اس کو زیادہ ایک تو ہم گہرائی میں نہیں لگا سکتے، اور ایک دوسرا ہے چوڑے پتے ہونے کی وجہ سے ملچ سے اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے اوپر پھر ہمیں کم ملچ کرنی پڑتی ہے. بیسٹ جو طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم مشین ہمارے پاس ایسی ہو جو اوپر ملچ کے اوپر کٹ ڈال دے، کینچی سے کاٹ دے جہاں پہ ہم بیج لگا رہے ہیں، تاکہ زمین سے پودے کو نکلنے کے لیے رستہ مل جائے. یہ مسئلہ ہے. ویسے جوی جو آپ نے لگائی ہے اس کو ملچنگ کی ضرورت نہیں تھی، سردی کا پودا ہے آگے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی پکنک پہ شفٹ کریں آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم سردیوں والی کراپ سے شروع کریں، ونٹر کراپ سے شروع کریں. اس میں دو تین فائدے ہیں. ایک تو فائدہ یہ ہے کہ سردیوں والے پودے جو ہیں وہ سردی کو وتھ اسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور سردی ان کے لیے ضروری ہے ٹرلنگ کروانے کے لیے. اس کی میں ڈیٹیل آگے جا کے بتاؤں گا. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے پھر ملچنگ کی جاتی ہے. اور ملچنگ کس ٹائپ کی ہے؟ لیٹ سے کہ آپ نے مکی کے ٹانڈوں کے اوپر ملچ کر دی، پودا نکلے گا کیسے وہاں سے؟ ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ نے پرالی کی ہے یا آپ نے گنے کی کھوری وغیرہ کی ہے، وہ نکل آئے گا، کوئی نہ کہیں سے نکل آئے گا. سو یہ پہلی فصل کے لیے مسائل ہیں، کیونکہ باہر سے ملچ کی پھر میں آگے جا کے آپ کو کس میں بتاؤں گا. اس سوال کو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ یہ پری میچور سوال ہے. جب آگے جائیں گے تو پھر ملچ کی جب میں ڈیٹیلز بتاؤں گا تو اس وقت یہ پوری طریقے سے آنسر ہو جائے گا. اور کوئی کویشچن؟ جی پلیز. اس کے ٹیمپریچر کے حوالے سے جو آپ نے بتایا ہے ملچ کرتے ہیں گرمیوں میں تو ایسا اس کا ٹیمپریچر اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، کیا سردیوں میں بھی اس کا افیکٹ پڑتا ہے؟ دیکھیں جی، ملچ جو ہے یہ انسولیشن ہے. ملچ انسولیشن ہے. ملچ نے نہ ٹیمپریچر کو بڑھنے دینا ہے نہ کم ہونے دینا ہے. اب زمین کے اندر پانی کا ایک ہی ٹیمپریچر ہے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں سالوں سے ایک ہی ٹیمپریچر ہے. اس لیے آپ کو جب ہم گرمیوں میں اسی پانی سے نہاتے ہیں تو بڑا ٹھنڈا پانی لگتا ہے، فریش پانی جو ہوتا ہے، اور وہی پانی جو جب ہم سردیوں میں نہاتے ہیں بڑا گرم لگتا ہے، کیونکہ باہر کے ٹیمپریچر میں ویریشن ہو رہی ہے، نیچے سوائل ٹیمپریچر میں ویریشن نہیں ہو رہی، وہ کانسٹنٹ ہے. تو ملچ کیا ہماری جو زمین کی طے ہے، اوپر لیئر ہے، یہ انسولیشن ہے. پانی جو نیچے ہے اس کا ٹیمپریچر ایک ہی مینٹین ہو رہا ہے. سو سملرلی جو ملچ اوپر پڑی ہوئی ہے یہ سوائل کا ٹیمپریچر ایک جتنا رکھتی ہے، وہ گرمی ہو یا سردی ہے. تھوڑا بہت اوپر نیچے ملچ کی کتنی موٹی ہے کتنی کم ہے اس سے فرق پڑ سکتا ہے، ادروائز وہ اگر ملچ ٹھیک ہے تو وہ ٹیمپریچر مینٹین کرتی ہے. سے ہی میں بات کنٹینیو کروں گا کہ کچھ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں پودے جن کے لیفز جو ہیں وہ سردی کی وجہ سے مرجھا جاتے ہیں یا وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس سینیریو میں ملچنگ جو سی ہے وہ تو نیچے کی لیف اوپر آ گیا،
تو جب لیف جو سے اوپر آ جاتا ہے تو پھر وہ جب ککر پڑتا ہے یا اس کو کہہ لیں زیادہ گرمی جب پڑتی ہے تو اس پہ پھر لیف کو پھر کیسے کور کیا جا سکتا ہے یا وہاں سے بھی کیسے ہم بچت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ آپ نے بڑا براڈ اسپیکٹرم سوال کیا ہے. پہلے تو ٹیمپریچر زیادہ ہو یا کم ہو اس سے پتے جو ہیں وہ کیوں مر جاتے ہیں یا کیوں ڈرائی آؤٹ ہوتے ہیں. دو ڈفرینٹ سینیریوز ہیں. ایک گرمیوں والا سینیریو ہے, ایک سردیوں والا سینیریو ہے. سردیوں والے سینیریو میں یہ ہے کہ پانی دنیا کی واحد چیز ہے جو سردی سے پھیلتی ہے. دنیا کی ہر دوسرا عنصر جو ہے وہ سردی سے سکڑتا ہے. جب اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم نے پانی کے اندر برف ہے تو برف تیر رہی ہوتی ہے, حالانکہ سالڈ ہونے کے باوجود تیر رہی ہوتی ہے. سالڈ کا تو کام ہے نیچے بیٹھ جانا, لیکن سالڈ ہونے کے باوجود وہ تیر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ پھیلتی ہے. پانی پھیلتا ہے. وہ اس لیے رکھا کہ مچھلیاں مر جاتی ساری. اگر اللہ تعالیٰ کا یہ نظام نہ ہوتا تو ساری نیچے والی برف جم جاتی اور مچھلیاں ساری برف میں جم کے مر جاتی. تو اوپر کی 2 فٹ لیئر اگر جم بھی گئی ہے تو نیچے پانی اسی طریقے سے سرکولیٹ کر رہا ہے اور مچھلی قائم ہے. یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ واحد عنصر بنایا ہے جو ٹھنڈ سے پھیلتا ہے. اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب سردی پڑتی ہے تو پھیلتا ہے یہ, تو آرٹری جس میں پانی گھوم رہا ہوتا ہے وہ ان کو برسٹ کر دیتا ہے, ان کو پھاڑ دیتا ہے. سمجھ آئی نا؟ آرٹری جب پھٹتی ہیں تو پودا جو ہے وہ اس کے قریب ہے. لیکن جو سردیوں والے پودے ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی اینٹی فریز ڈالا ہوتا ہے. اینٹی فریز کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم بہت ٹھنڈے علاقے میں اگر ہم رہتے ہیں تو ریڈیٹر میں اینٹی فریز ہوتا ہے. ریڈیٹر میں اینٹی فریز کیا ہوتا ہے کہ آپ الکوہل ڈال دیں, وہ اینٹی فریز کا کام کرتی ہے. آپ ایک گلاس ہے اس میں 4 قطرے اسپرٹ کے ڈال دیں, 5 قطرے فریزر میں رکھ دیں, پانی نہیں جمے گا. کیونکہ جو الکوہل ہے اس کا منجمد کا جو درجہ حرارت ہے دیٹ از -350. پانی کا 100 ہے صرف, وہ جب نہیں دیتا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب اگر پانی اپنے سردیوں میں پودے کو بچانا ہے تو آپ اس پہ ایتھنول کی اسپرے کر دیں. وہ پانی کے پودے میں جذب ہو جائے گا, وہ جمنے نہیں دے گا پانی کو. پودے کا فنکشن چلتا رہے گا, پودا سروائیو کر جائے گا, ٹھنڈ کو سروائیو کر جائے گا. بہت زیادہ نہ ہو لیکن ٹھنڈ کو سروائیو کر جائے گا. یہ تو سردیوں کا سینیریو ہے. اب گرمیوں کا سینیریو اور ہے. گرمیوں کے سینیریو میں یہ ہے کہ پانی کی ایویپوریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, ٹرانسپریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. جتنی ٹرانسپریشن ہو رہی ہے روٹ سسٹم اتنا پانی سپلائی نہیں کر سکتا. تو جب پانی سپلائی اتنا نہیں ہو رہا جتنی ایویپوریشن ہو رہی ہے تو پودا اپنے آپ کو بچانے کے لیے ولٹ کرتا ہے, مر جاتا ہے, اپنا سرفس ایریا کو کم کرتا ہے. جب سرفس ایریا کم ہوتا ہے تو پھر پودا ڈیتھ کی طرف چلا جاتا ہے. اس لیے ہماری جو اسپرنگ کراپس ہیں یہ ان کا پیریڈ شارٹ ہے, یہ جلدی پک جاتی ہیں. یعنی کہ چاول نہیں, میں اس کی ویٹ کی مثال دیتا ہوں آپ کو. لیٹ سے کہ ویٹ اگر انگلینڈ میں ہے تو سپٹمبر میں لگائی, اس کے بعد ٹھنڈ آ گئی, جرمینیٹ کی, وہ وہاں پہ وہ ٹلرنگ بناتی رہی, روٹ سسٹم بناتی رہی. تو سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی میں جا کے ہارویسٹ ہوتی ہے. کتنے دیر بعد؟ 11 مہینے تقریباً بعد یا 10 مہینے بعد جا کے ہارویسٹ ہوتی ہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے نومبر میں لگائی, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, 5ویں یا 6ویں مہینے ہم نے کاٹ لیے. تو دانا جو ہے مچور ہی نہیں ہوتا. اگر انگلینڈ کی گندم آپ لوگے تو اس کے 1 کلو میں 12-13 ہزار سے زیادہ دانے نہیں ہوں گے, اور ہماری گندم لوگے اس کے 22 سے 28 ہزار دانے ہوں گے. اتنا آدھے سے بھی کم سائز کا ہمارا دانا پتا ہے, کیونکہ اس کو پھیلنے میچورٹی کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا, اس کو پھلنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا. جلدی سے سردی پڑ رہی ہے, جلدی سے گرمی شروع ہوئی, ایویپوریشن لاسز بڑے, ٹرانسپریشن لاسز, پانی نیچے سپلائی نہ ہوا, پودا ولٹ کر گیا اور وہ ڈیتھ کی طرف چلا گیا, مر گیا. تو 2 زیادہ سوال تھے, سمجھ آ گئی آپ؟ چلے.
جی میرا کوشچن ہے کہ پودوں پہ جو ہے انوائرمنٹ کے جو کیا اثرات ہو سکتے ہیں، جیسا کہ انڈسٹریل جو فرنسز ہیں اس میں ہم جب فیول جلاتے ہیں تو سلفر اور یہ ناکس ساکس ایٹماسفیئر میں کافی ہم لوگ چھوڑتے ہیں، یا سڑکوں کے پاس جو ڈسٹ کی وجہ سے جو باغات ہیں وہ ڈسٹ بھی پڑتی ہے، یا یہ سموگ ہے آج کل، اس کے کیا اثرات ہیں ہمارے پودوں پہ، اور کیا یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ جی ڈیفینیٹلی نیگیٹو ہے، ڈیفینیٹلی نیگیٹو اس طرح ہے کہ سورج کی روشنی جو ہے، سمجھیں کہ پتے جو ہیں پودے کے یہ سولر پینلز ہیں، سولر پمپ لگایا ہم نے، سولر پینل کے اوپر سورج زمین کے اوپر دو چیزیں بھیج رہا ہے، ایک گرمائش بھیج رہا ہے، ہیٹ بھیج رہا ہے، اور دوسرا روشنی بھیج رہا ہے۔ ہیٹ زمین ابزارو کرتی ہے یا ریفلیکٹ بیک ہو جاتی ہے، اور جو روشنی کی شعائیں آ رہی ہیں وہ بیسیکلی اپنا الیکٹریسٹی ہے، بجلی ہے، جس کو ہم سولر پینل سے کنورٹ کر کے اس کو ہم ڈی سی کرنٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے پودا جو ہے، پودے کے جو پتے ہیں وہ سولر پینل ہیں، وہ فوری طور پہ لائٹ کو الیکٹریسٹی میں تبدیل کرتا ہے۔ جو الیکٹریسٹی میں تبدیل کرتا ہے تو پھر اس کا عمل شروع ہوتا ہے جس کو فوٹو سینتھسس کہتے ہیں۔ اس عمل سے پھر جو CO2 پودے ابزارو کرتے ہیں اس کو بائیفرکیٹ کرتا ہے، یعنی کہ اس کو C اور O کو، آکسیجن اور کاربن کو علیحدہ کرتا ہے، آکسیجن ریلیز کر دیتا ہے ہمارے سانس میں، کاربن کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے، اور کچھ اس نے ہائیڈروجن کو نکالنا ہوتا ہے، کیونکہ کاربن اور ہائیڈروجن دونوں کو مکس کر کے اور نیچے جو منرل ہوتے ہیں اس کو تھوڑا لے کے تو وہ کوکیز بناتا ہے۔ جیسا ہمارے جو ریسپیز ہمارے بسکٹ بنانے کی ہے وہی پودے کی کوکیز بنانے کی ریسپی ہے، اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں، اس میں اپنا جو کاربن ہے وہ بھی ہے، شوگر بھی ہے، سارا کچھ کر کے وہ کوکیز بناتا ہے۔ تو یہ اس کا پودا، تو جب روشنی کم پڑتی ہے اس کا عمل چلتا نہیں ہے۔ شکریہ جی سر، میرا سوال ہے ٹوپوگرافی سروے کے حوالے سے کہ ٹوپوگرافی سروے اگر بندہ کرواتا ہے تو اس میں مین بینیفٹ لمبائی چوڑائی زمین کی میجرمنٹ کے علاوہ، اور اس کے علاوہ کہ زمین کہاں سے اونچی اور کہاں سے نیچے، اس کے علاوہ کیا بینیفٹ ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، نارتھ ساؤتھ اگر ہم بیڈ بناتے ہیں تو میکسیمم کتنا لمبا بیڈ بنا سکتے ہیں؟ سوال اب یہیں ختم کر دیں، ٹھیک سر۔ اس کی وجہ کہ آگے اس کی بہت لمبی ایکسپلینیشن آ رہی ہے، کیونکہ یہ میجر سبجیکٹ ہے ہمارا، ٹھیک، اور اس میں اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا کہ ابھی وقت ضائع کریں گے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، مائکروزل فنگی کے بارے میں سوال ہے کہ یہ ڈیپتھ سے انڈیفرنٹ ہے یا ڈیپینڈنٹ ہوگا؟ اوپر کی سطح سے جیسے ہم ہارویسٹ کر لیتے ہیں گارلک وغیرہ تو اس سے زیادہ ڈیمیج تو نہیں ہوگا جو ایک کالونی بنتی ہے جو اعصابی نظام آپ بتا رہے ہیں؟ نہیں، اس کی تو ڈیپتھ بہت ہے، اس کی تو ڈیپتھ مائکروزل فنگی کی بہت ہے، یہ تو پورا جو سوائل سسٹم ہے اس میں یہ پھیلی ہوئی ہے، تو یہاں تک کہ یہ پودوں کو پانی بھی لا کے دیتی ہے سب سرفیس واٹر، اور منرلز نیچے سے پتہ نہیں کتنی دور تہوں سے لے کے آتی ہے یہ منرلز۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پودے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، کتنے کس ٹائپ کے منرلز جو ہیں پودے کی ضرورت ہے، ایک صحت مند پودے کی ضرورت ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ جیسے سوال کا دوسرا پارٹ یہی تھا کہ یہ نیوٹرینٹس جہاں کم ہے یہ لا کے دیتی دور سے، وہ کیا میکنزم ہے تھوڑا؟ نہیں سر، یہی مائکروزل فنگی جو ہے یہ کیسے لا کے دیتی ہے دور سے؟ میں نے آپ کو عرض کیا تھا، یہ پودے کا ایک آپ سمجھیں کہ نروس سسٹم ہے، اور دو کام کرتا ہے، یعنی کہ جب ہم قدرت کے اوپر چلتے ہیں تو قدرت بہت ہی باریک بینی سے کام کرتی ہے، یعنی کہ آپ ایٹم کی حد تک قدرت جاتی ہے، اور ایٹم کے آگے بھی سب ایٹمز اب تو ہو گئے ہیں۔ یہ مائکروزل فنگی جو ہے یہ ڈفرنٹ فارمولیشن کر کے ڈفرنٹ فارمز میں اپنے وائرز کے ذریعے، الیکٹریسٹی کے ذریعے یہ سارے منرلز کو ٹرانسفر کر لیتی ہیں۔ یہ نروس سسٹم ہوا، یعنی کہ اس نے پتہ لگا لیا کہ اس کو کس چیز کی ڈیفیشنسی ہے، اور پھر اس کو یہ پتا ہے
کہ یہ جو ڈیفیشنسی ہے یہ کہاں سے نیرسٹ سورس سے میٹ اپ ہو سکتی ہے، اور وہاں سے وہ اس فارم میں اپنے نیٹ ورک کے ذریعے لے کے پودوں کو دے دیتی ہے۔ مائک لے لیں، مائک لے اس حوالے سے کیا ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوگی یا سب زمین کے نیچے ساری ایریا ہے وہ یہ اس کے اوپر سوال کے اوپر آئیں گے، میں بہت ڈیٹیل بات کروں گا اس پہ۔ اور کوئی سر ہارٹ پین کی وجہ سے زمین پانی جذب نہیں کرتی، وہ سارا پانی ایٹماسفیئر میں رہتا ہے۔ اب سوری دوبارہ بتاؤ بیٹا۔ سر ہارٹ پین کی وجہ سے بارش کا پانی زمین جذب نہیں کرتی، وہ سارا پانی ایٹماسفیئر میں رہتا ہے، کلائمیٹ چینج ہونے سے اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیے نا، سوال کے اوپر تو ویسے ڈیٹیل میری بات چیت ہوگی، لیکن ابھی میں بریف سا جواب دے دیتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے۔ اور دیکھو سوائل جو ہے یہ مرکب ہے ڈفرینٹ پارٹیکلس کا، اس میں میجر 4 قسمیں ہوتی ہیں، اس میں آپ کا کلے کے پارٹیکلس ہیں، اس میں سینڈ کے پارٹیکلس ہیں، اس میں سلٹ کے پارٹیکلس ہیں، اور اس کے بعد اس میں آرگینک میٹر کے 4 یہ میجر چیزیں ہیں، بسائڈ وہ منرلز جو پودے کی ضرورت کا خوراک ہے، وہ ساری یہ کمپوزیشن ہے بہت ساری چیزوں کی، اور کچھ چیزوں کا ہمیں پتہ ہے، کچھ بے شمار چیزوں کا ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے۔ اب یہ کمپوزیشن جو ہے یہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ میں عرض کروں کہ یہاں شاید کسی نے تجربہ کیا ہو، کسی نے کہا جی کہ بہت ہی کلراٹھی زمین ہے، میں نے کہا ایسا کرو کہ گہرا حل چلاؤ، پانی اچھے طریقے سے دے دو اس کو، اور اس کے بعد بیڈ بنا کے بیڈ کے اوپر ملچ ڈال دو، 2 ہفتے بعد جا کے دیکھنا کہ اس سوائل کی کیا پوزیشن ہے، آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ تو میرا زمین ہے، کیونکہ جو مائکروبس ہیں وہ کیمسٹری کو ریپلیس کر دیتے ہیں بایولوجی سے۔ یہ تو قدرت کا نظام ہے کہ آپ کا کلراٹھا پن کیوں آتا ہے، کیونکہ اس سوائل کے اندر واٹر انفلٹریشن نہیں ہو رہی، اس سوائل کے اندر مائکروبس فنکشن نہیں کر رہے، اس سوائل کے اندر آرگینک میٹر نہیں ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہم ملچ کے ساتھ پورا اس کو سسٹم دے دیتے ہیں تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ چلیں، مجھے آواز نہیں آ رہی بیٹا، مائک دو یار، مائک دو۔ سارا فارم پہ سر ہم نے سویٹ پوٹیٹو لگایا نا، تو 6 ایکڑ کا پلاٹ تھا ہمارا، اس کے اندر 1 ایکڑ ایسا ہے جو بالکل کڑوا پیچ ہے، تو جو ہی اس کے اوپر ملچ ڈالا ہے تو جو زمین ننگی ہے وہاں پہ آپ کو واضح کلر نظر آئے گا، جو زمین اس سے کلر اپنا ملچ کے ساتھ ہم نے ڈھانپ دی ہے وہ بالکل کلر بالکل پاک ہوگی، بالکل واضح ہے وہاں پہ۔ انشاءاللہ ہم دکھائیں گے آپ کو۔ جی انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی زبردست لڑکا ہے ہمارا زاہد، آؤٹ اسٹینڈ کر رہا ہے ہمارے جتنے بھی پکنک کے پریکٹیشنرز ہیں ہمیں، اور یہ 250 ایکڑ کا فارم 17 فارم فیصل آباد میں مینج کر رہا ہے، اینڈ ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں بڑی مشکل سے اس نے وہاں پہ شروع کیا کام، اور پورے فارم کو ٹرانسفر کر دیے۔ 24 تاریخ کو ہم اس کے مہمان ہیں، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو خراب زمین تھی جہاں پہ ملچ ڈالی وہاں پہ کلراٹھا پن ختم ہو گیا، اور اس کی میں ڈیٹیل پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیونکہ یہ سائنس کیا ہے اس کے پیچھے وہ بتاؤں گا۔ جی سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے یا قدرت نے نظام بنائے ہیں اپ لینڈ اور لو لینڈ، تو اس کو ہم نے ڈسٹرب کر دیا، تو اسی طرح کیا خیال ہے کہ اگر صحرائی علاقے ہم آباد کرتے ہیں تو نیکسٹ فیوچر میں ان کا ہمیں کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ جی صحرائی علاقے ڈسٹرب ہوں گے تو الٹیمیٹلی نقصان ہوگا، الٹیمیٹلی نقصان ہوگا، کیونکہ ہمارا جو موسمیات ہیں وہ افیکٹ ہوں گے،
हमारा रेन का पैटर्न तब्दील हो जाएगा। और इसके लॉन्ग टर्म कितने असरात क्या क्या होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो सहरा हैं इनको असूली तौर पे हमें सहरा ही रहने देना चाहिए। ये असूल की बात है, ये लॉजिक की बात है। अब हम आबाद तो करते जा रहे हैं, इसके इफेक्ट्स का हमें नहीं पता, लेकिन मैं जो मेरी समझ है उसके मुताबिक डेफिनेटली इसके ना जो चीज अफेक्ट करती है उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि हम सर दर्द की गोली खाएं, सर दर्द ठीक हो जाए और वो किसी और चीज को खराब ना कर रही हो। हर चीज जो अफेक्ट कर रही है उसके साइड इफेक्ट जरूर हों। अब हमने एक ऐसे रकबे को जो लाखों करोड़ों सालों से गैर आबाद था, एक डेजर्ट था, उसको उस डेजर्ट सिस्टम से निकाल के एग्रीकल्चर सिस्टम में लेके आए हैं, तो डेजर्ट एरिया रिड्यूस हो गया। अब जब डेजर्ट एरिया रिड्यूस हुआ तो उसके ऊपर डेफिनेटली आपका मौसमियात के असरात जो हैं, मौसम के पैटर्न, बारिशों के पैटर्न, सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सोशल है। मेरा ताल्लुक ऐसे इलाके से जो बहुत ही ज़रखेज़ ज़मीन है हमारी, और ये हमारे गांव में तकरीबन 4000 का वोट बैंक होगा और उसमें इस टाइम 1000 एकड़ से ऊपर जो है ना आलू लगा हुआ है। मैं इस पे पिकनिक हम जानते हैं कि बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है और बहुत ही अच्छा जो है ना तरीकाकार है। आगे आने वाले टाइम में हमें इसी पे जाना है, लेकिन सर इसको कॉर्पोरेट लेवल पे हम किस तरह, कौन से तरीके हैं कि इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं? क्योंकि हमारे इलाके में माइंडसेट ऐसा है कि वो कुछ भी कर लेंगे, वो अपनी जो क्रॉप है, मतलब आलू है, उसको नहीं वो छोड़ सकते। वो समझ लेंगे, सारी बातें मान लेंगे कि ये सक्सेसफुल है तरीकाकार, लेकिन हम आलू को ना वो नहीं छोड़ सकते और उसी को कामयाब करना चाहते हैं। इसके लिए सर बताएं कि आलू की कौन सी वैरायटीज और उसको कौन सी उस पर कवर क्रॉप्स लगाएं कि ज़मीन उस काबिल हो जाए, उस पर कोई बीमारियां ना आए, जो है वो जिस तरह अब हम पैदावार ले रहे हैं, मतलब 120, 25, 30 तक भी चली जाती है। उस पे मजीका, आस्ट्रेक्स और ये करोडा, ये सारी 3-4 वैरायटीज लग रही हैं। सर आलू के बारे में बताएं, इसका तरीकाकार क्या है, इसको कॉर्पोरेट लेवल पे हम किस तरह जल्दी से जल्दी लेके जा सकते हैं? मेरे ख्याल में ये सवाल भी प्रीमेच्योर है बेटा आपका। इसके बारे में बहुत हमारी डिटेल बातचीत होगी फोर्थ डे में, तो इस वक्त हम वक्त ना जाया करें तो ज्यादा बेहतर है। आप होंगे ना यहीं पे, इसका फिर बहुत ही तफसील के साथ मैं जवाब दूंगा कि हमारा लिए वे फॉरवर्ड क्या है, हमने किस तरीके से कॉर्पोरेटाइज करना है पिकनिक को, और किस तरीके से हमने जो वो फार्मर्स हैं जो इस वक्त कन्वेंशनल के ऊपर पुख्ता हैं, पक्के हुए हैं, उनको किस तरीके से हमने इधर लेके आना है और उनको कैसा निज़ाम देना है जो उनकी पैदावार भी इफेक्ट ना हो, उनकी इनकम का जो है वो भी रिस्क फैक्टर्स को भी खत्म करने, इसका पूरा प्लान होगा आपको। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा सवाल है कि वीट और राइस स्टबल को रिमूव किस तरह कर सकते हैं ताकि उसके बाद हम फिर प्लांटेशन कर सकें? यानी कि राइस के बाद, कन्वेंशनल राइस के बाद आप लगाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं रेज बेड्स के ऊपर ही किया हुआ है। तो रेज बेड के ऊपर आप नो-टिल प्लांटेशन लगा लें, स्टबल रिमूविंग की जरूरत नहीं है ना। देखो ना, उसमें सिर्फ प्रॉब्लम आती है जब ढेरियां लगी होती हैं। जैसे हार्वेस्टर से आपने हार्वेस्ट किया और हार्वेस्टर के पीछे चॉपर नहीं लगा हुआ और उसने थोड़ी थोड़ी दूर बाद ढेरियां गिरा दी आपके स्ट्रॉ की, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है नो-टिल मशीन के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आ जाता है, वो उसको फिर नहीं कर सकता। उसके लिए फिर मल्चर मशीन है, या उसको डेयरियों को स्प्रेड करें, या आप हार्वेस्टर वाले को कहें भाई पीछे चॉपर लगाओ अपना, क्योंकि कोई हार्वेस्टर ऐसा नहीं होता जिसके पीछे से चॉपर ना आए। ये उतार के रखे होते हैं, वो लगवा के फिर 500 रुपये ज्यादा दे दें उसको हार्वेस्टिंग कॉस्ट, उसको पीछे भाई चॉपर लगा के। चॉपर क्या करता है कि जो स्ट्रॉ निकलता है उसको चॉप करके ब्रीक करके इवनली स्प्रेड कर देता है। जब वो हो जाता है तो फिर कोई इशू नहीं हमारे लिए, लेकिन अगर वो ना हो तो फिर मल्चर पहले चला के फिर आपको प्लांटर चलाना पड़ेगा। ठीक, थैंक यू।
مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ بہت انٹیلیجنٹ قسم کے سوالات آ رہے ہیں. میرا دل بڑا خوش ہو رہا ہے کہ کم از کم کچھ ایسے سوالات آ رہے ہیں جو روٹین کے سوالات نہیں ہیں. وہی نہیں ہے جی ہے کہ کرنا تھا کہ نہیں کرنا. ہاں جی پلیز. جی السلام علیکم. جی ہمارا تعلق جو ہے وہ لوور سندھ سے ہے. تو وہاں پہ ایشو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم جو ہے نا وہ سمندر کے بھی زیادہ ہیں قریب ہیں. تو ہمارے یہاں جو واٹر لاگنگ ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی فار ایگزامپل کیا کہتے ہیں مطلب سینس کہ اگر ایز ان کے سوئل اگر فار ایگزامپل سالٹس بھی آ جاتے ہیں تو سالٹس پھر وہ نیچے نہیں جاتے, وہ ڈرین نہیں ہوتے. اور ایشو یہ ہے کہ بیکاز جو ہماری ہے واٹر لاگنگ میں تقریباً سمجھیں کہ 2 فٹ یا 3 فٹ پہ جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کیا ہمیں کچھ الگ سے کرنا پڑے گا, یا جو ایگزسٹنگ جو انفراسٹرکچر ہے کیا ہمیں کچھ انفراسٹرکچر ایڈ کرنا پڑے گا, یا اس کی بھی ایگزیکٹلی سیم ہی اس کا بھی ایگزیکٹلی سیم ہی طریقہ ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں پلیز. جی میں اس کے بارے میں تفصیل تو بتاؤں گا, کیونکہ یہ ساری کنڈیشن جو آپ بتا رہے ہیں اس کے باقاعدہ سلائڈس کے ذریعے میں اس کی ایکسپلینیشن دوں گا. اس لیے میں نے 4 دن رکھے ہوئے ہیں. اس کو کوئی سبجیکٹ کوئی چیز ایسی نہ رہ جائے جس کو ہم کور نہ کریں. یہاں پہ تفصیل میں آپ کو اس کی بعد میں بتاؤں گا. اس کا سلوشن موجود ہے, بڑا آسان سلوشن موجود ہے, اور انشاءاللہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا. السلام علیکم سر میرے 2-3 کوشچن ہیں, اگر اجازت ہو تو میں بتا دوں. سر پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ ہم کنونشنل کے بعد پکنک پہ شفٹ ہوئے ہیں, تو جو ہمارے مائکروبس ہیں اس کو ریکور ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ یعنی کہ 6 مہینے لگیں گے, سال لگے گا, اور اس دوران پھر ہمیں پودے کی جو ضروریات ہے وہ ہم کیسے پوری کریں گے؟ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو دودھ سے دہی بننے کی مثال دی تھی کہ 3-4 گھنٹے میں اگر دودھ کا ٹیمپریچر ٹھیک ہے تو 3-4 گھنٹے میں دہی بن جاتا ہے. یعنی کہ مائکروب اتنی فاسٹ سپیڈ سے گرو کرتے ہیں پرووائڈیڈ کنڈیشنز فیوریبل ہیں. اگر کنڈیشنز فیوریبل نہیں ہیں تو نہیں ہو, کچھ بھی نہیں ہوگا. جب ہم نے کنڈیشنز فیوریبل کرتی ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ ہم جھاگ لگا دیں, یعنی کہ اگر ہماری ویسے تو خود بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ 8 سے 10 من جو ایروبک کمپوسٹ ہے, کمپوسٹ کی کئی قسمیں ہیں, ہر کمپوسٹ ٹھیک نہیں ہے. ایروبک کمپوسٹ کے بارے میں میرا پورا ڈیٹیل لیکچر موجود ہے, اس کو سن لیں. ایروبک کمپوسٹ بنا کے اس ایروبک کمپوسٹ کو 8-10 من سے زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں. لیٹس سے کہ 200 من کی ٹرالی ہے تو کتنے ایکڑ میں آ گئی؟ 20 ایکڑ میں آ گئی. سو اتنی زیادہ یعنی کہ 10 من سے زیادہ کمپوسٹ کی, یہ ہمیں جاگ لگانا ہے سر. جس طرح دہی کو ہم جاگ دودھ بنانے کے لیے جاگ دودھ کا دہی کا بنانا, تو وہ جاگ لگا دیں گے. پھر اگر ماحول ٹھیک ہے تو مائکروب تو گھنٹوں میں گرو کر جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر ماحول ٹھیک نہیں ہے تو مر جائیں گے سارے, کچھ بھی نہیں ہوگا. سر سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے بیسک چیز ہمارا تو سیڈ ہے, کوئی بھی کراپ جرمینیٹ کرنے کے لیے وہ اچھا ہونا چاہیے. جیسے آج کل ہائیبریڈ کمپنیز کا ہائیبریڈ سیڈ آ رہا ہے, وہ ہم لوگ کاشت کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ اس کی ییلڈ بہت اچھی آتی ہے, لیکن سیکنڈ ایئر وہی جو سیڈ ہے وہ بالکل جرمینیشن نہیں کرتا. اگر جرمینیشن کرتا ہے تو اس کے اندر بالکل پیداوار ہی نہیں ہوتی. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی جینیٹک تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں کہ وہ دوسرے سال کسی کام کا ہی نہیں رہتا وہ, اور ہم ہر دفعہ ہم ان کے محتاج رہتے ہیں؟ جی میوٹ کر دیتے ہیں اس کو. بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ کھچر بچا دیتا ہے کہ نہیں نا. یہ اسی طرح کا, کیونکہ کمپنیز اپنا ماحول اپنی سیل کو قابو رکھنے کے لیے وہ میوٹ کر دیتی ہیں, اس میں وہ صلاحیت آگے جانے نہیں دیتی. فرسٹ جنریشن اگر ہوگی تو وہی سیڈ آپ کا آگے کامیاب ہوگا. لیکن ایک کھیت میں سے کچھ پودے آپ کو مل جائیں گے. مثلا ایک آپ نے مکئی کا کھیت لگایا, اس کی پہچان میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہچان کیسے کرنی ہے کہ کس پودے کو ہم نے رکھنا ہے. اگر اس پودے کو شارٹ کر کے اس کو ہم رکھ لیں تو اس کی جو آگے پیداوار ہے وہ افیکٹ نہیں ہوگی. سر لاسٹ کویشچن ہے میرا, وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے سال جب ہم پکنک پہ آتے ہیں تو 3 پرابلمز یہ آ سکتی ہیں. جیسے ہمارا کاٹن بیلٹ ہے تو آپ نے فرمایا پنک آ سکتی ہے, اس کے اوپر گلابی سنڈی کا اٹیک ہو سکتا ہے. تو جب پکنک میچور ہو جائے گا تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو جب تک پکنک میچور نہیں آتا, ہم فرسٹ ایئر جا رہے ہیں اس کے اوپر, یعنی کہ کاٹن کو ہم لے کے جا رہے ہیں اس کے اوپر,
और पिंक के लिए हम क्या किया जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? देखिए, मैं पहली क्रॉप के लिए ये अर्ज करता हूँ कि जो हमारा एग्जिस्टिंग निज़ाम है उसमें हम जो कुदरती निज़ाम है उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यानी कि हमने कहा कि ज़मीन के अंदर कुछ नहीं है, अल्लाह बेवकूफ़ था, कोई निज़ाम नहीं है ज़मीन के अंदर, हमने अपना निज़ाम बनाना है, उस निज़ाम के तहत हमने पौधे और फसलें उगानी है। यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो नेचुरल सिस्टम था प्रोविजन एंड प्रोटेक्शन का, उसको तो मार दिया ना। जब वो मर गया तो फिर हम अपने तरीके पे चले गए। तो वो जो सिस्टम है इसको जब हम पिकनिक पे जाते हैं तो हम कहते हैं कि अब हमने इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना, हमने सप्लीमेंट करना है। हॉस्टल में कभी रहे हैं आप? जी सप्ली खाते सी ना? बिल्कुल। तो हमने सप्लीमेंटेशन करनी है। सप्लीमेंटेशन है ये ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਪਲੀ ਵੀ ਦੇ ਦੋ। तो हमने सप्लीमेंटेशन करनी है, यानी कि पौधों को हमने वॉच करना है, देखना है। अगर कोई कमी महसूस होती है पहली फसल में तो वो थोड़ी सी चीज डाल के, सप्ली थोड़ी मिलती है ना, पूरी तो नहीं मिलती, थोड़ी सी मिलती है, वो थोड़ी सी सप्ली उसको दे देना ताकि वो उसकी कमी पूरी हो जाए और हमारी यील्ड अफेक्ट ना करे। बहुत शुक्रिया। तो यानी कि हमने सब्स्टिट्यूशन से सप्लीमेंटेशन की तरफ चले और दूसरी क्रॉप में सप्लीमेंटेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमने 3 एकड़ का प्लाट बनाया सबसे पहले, और उसके अंदर हमने लहसुन लगाया। लहसुन के बाद हमने ना आधे खेत में नरमा लगा दिया और आधा खेत हमने रख लिया चावल के लिए। और जो सी कपास थी इधर से भी अच्छी है और इधर से भी अच्छी है, और बीच घर में से छोटी छोटी रह गई। आपसे गालबन पूछा मामू ने, और आपने कहा कि हो सकता है मल्च कम है। हमने दूसरे 2 एकड़ में मल्च दोबारा फिर डाली, पहले भी पराली डाली थी, बाद में फिर पराली उसके ऊपर डाली, उसके ऊपर हमने बाद में मक्की लगाई है। और मक्की इस वक्त इधर से भी अच्छी है और दूसरी साइड से दरमियान में फिर उस तरह ये छोटी छोटी है, और जो सी दूसरी साइड है उधर इतनी इतनी बड़ी सिक्का लगा हुआ, और दरमियान में फिर वैसे ही छोटी छोटी। उसका हल क्या करें? दरमियान आप बेड के दरमियान में कह रहे हैं? नहीं सर, खेत का दरमियान। खेत के दरमियान में? हाँ जी। उसके तो कई वजूहात हो सकती हैं, वो तो आप वहाँ पे देख करके देखें, या तो हार्ड पैन ही वहाँ पे टूटा। नहीं सर, मैंने खुद ट्रैक्टर चलाता हूँ और ऑलमोस्ट मैं आपकी जो है ना उसको डाउट नहीं कर रहा। जी जी, हम गलती भी कर सकते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी गलत हो सकती है। देखिए, पिकनिक एक सोल्यूशन है, प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, एक सोल्यूशन है। जी जी, यानी कि जो बुरा निज़ाम है उसको हम ठीक कर जा रहे हैं, और जितने खराब किस्म की क्रॉप प्रोडक्शन हो रही है उसको हम ठीक करने जा रहे हैं। ये सोल्यूशन है। हमने देखना है कि ये सोल्यूशन हमने अप्लाई किया तो इसमें हमें रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। हमें अपनी कोताही देखनी है। कुदरत का निज़ाम गलत नहीं हो सकता, कुदरत का निज़ाम गलत नहीं हो सकता। हमें देखना है कि हमने कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे, वहां पे सॉइल का कोई ऐसा मसला है कि जिसको ज्यादा वक्त लगेगा रिवाइवल के लिए, या हमने कोई ऑपरेशन में कोई गलती की है। सर उधर से जब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जब लेजर किया था वो एकड़ सबसे ऊंचा था, और हमने ना उधर से मिट्टी इधर की, उधर से मिट्टी इधर हुई। तो बस आपने खुद ही सोल्यूशन बता प्रॉब्लम, टॉप सॉइल आपने वहां से उठा दिया है। जी जी, और इसका हल पूछ रहा हूँ सर। हल बताऊंगा मैं, बताऊंगा हल इंशाल्लाह।